وہ دونوں رات کے پھیلے اندھیرے میں تیز قدموں اور پھولی سانسوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ایک کچی سڑک پر بھاگنے والے انداز میں چل رہے تھے۔ دور سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہ گھپ اندھیرے کی وحشت کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ مزید کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ دونوں بالآخر ایک پکی سڑک پہ پہنچ چکے تھے جہاں ایک نوجوان گاڑی کے پاس کھڑا بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ ان دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور سارا نے اپنی بڑی چادر میں چھپے ہوئے چہرے کو چادر کی مدد سے مزید چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی، جبکہ حمزہ تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھ گیا اور سارا ان دونوں سے ذرا فاصلے پہ کھڑی رہی۔ اب حمزہ اس شخص کے پاس کھڑا سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا اور ان دونوں سے کچھ فاصلے پہ کھڑی سارا کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا، شاید اس دہلیز کے پار۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی پروڈکٹ لائے ہیں جس کا نام ہے فیٹ کٹر۔ ناظرین، بدن میں چربی کا بڑھ جانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل صرف خواتین ہی اس پریشانی میں مبتلا رہتی تھیں کہ ان کا موٹاپا بڑھ رہا ہے اور وہ موٹی ہو رہی ہیں، لیکن اب تو مرد حضرات بھی اس معاملے میں پریشان ہیں۔ موٹاپا صرف انسان کی خوبصورتی ظاہر کرتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ موٹاپے کے باعث جسم میں باریک باریک خون کی نالیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ موٹاپے سے جسم کی کارکردگی پر غیر معمولی بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ دل کو زیادہ دیر تک خون پمپ کرنے کی وجہ سے اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور جب اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے تو وہ درد کی شکل میں چیخ پڑتا ہے۔ اب اس طرح دل کو کئی روگ لاحق ہوتے ہیں جن میں مرگی، شوگر، کینسر، معدے اور سینے، پتے کی پتھری، عام سینے کے امراض، سینے کا پھولنا، خصوصاً نیند میں، کمر اور جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پریشر اور بہت سے نفسیاتی مسائل شامل ہیں۔ پھر جتنا موٹاپا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ جگہ جگہ مختلف اشتہارات پڑھے ہوں گے کہ موٹاپا ختم ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہے کہ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک مرض تو ختم نہیں ہوتا، دوسرا مرض لگ جاتا ہے اور انسان مسلسل ادویات کے استعمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مسلسل تحقیق کے بعد ہم نے فیٹ کٹر کے نام سے خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ کورس متعارف کروایا ہے جو کم وقت میں زیادہ نفع دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے فیٹ کٹر آزمایا اور خوب ہی پایا۔ آپ بھی اعتماد سے آزمائیں اور اپنے موٹاپے کا خاتمہ کریں۔ یقین کیجیے یہ دوا آپ کی زندگی اور حسن کے دشمن بیماری موٹاپے کا نہایت آزمودہ اور آخری علاج ہے، انشاءاللہ۔ کہ جس کو پار کر کے اس نے اپنے اور اس دہلیز کے درمیان ایک اندیکھی باڑ تعمیر کر دی تھی جو وہ کبھی دوبارہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ وہاں کے جس دہلیز پہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند آئی تھی، جہاں وہ اپنے بوڑھے باپ کی پگڑی کو خاک میں ملا آئی تھی، جہاں وہ اپنے جھکے ہوئے کندھوں والے بوڑھے باپ کو زمین بوس کر آئی تھی۔ حمزہ کی آواز نے اس کو چونکایا تھا۔ یہ میرا دوست ہے ساحل، ہم آج رات اس کے گھر رہیں گے، صبح ہوتے ہی ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ تم سے کہا بھی تھا کہ کچھ نقدی یا زیورات ساتھ لے کر آنا، مگر تم تو خالی ہاتھ آ گئی۔ میرے ابا مجھے پہلے ہی جائیداد سے آگ کر چکے ہیں، تم ہی کچھ لے آتی تو کم از کم ہمیں کسی کا احسان نہ لینا پڑتا۔ دیکھو تمہاری خاطر میں بھی روڈ پہ آ گیا ہوں۔ میں جلدی میں آدھا سامان گھر پہ ہی چھوڑ آئی، ورنہ یہ نوبت نہ آتی۔ سارا کچھ پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ حمزہ اس کو دیکھے بغیر ہی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ سارا تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چلی گئی تھی، یا پھر شاید اپنی آخری منزل موت کی طرف۔ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی جس میں آفتاب کی شفاف کرنوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور سورج کی روشنی رات کے اندھیرے میں چھپے تاریک رازوں کو عیاں کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ صفیہ بیگم چائے بھجوا دے ذرا، شفقت صاحب کھنکارتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے۔ صفیہ جائے نماز طے کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں پہلے سارا کو جگا دوں، آج جاگی نہیں ابھی تک وہ، کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ سارا کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی لاؤنج میں پڑی کسی چیز کے ساتھ صفیہ کی ٹھوکر لگی تھی۔ صفیہ نے ہاتھ بڑھا کر لاؤنج کی لائٹ جلائی اور کچھ دیر ششو پنچ کے عالم میں صوفے کے ساتھ پڑے بیگ کو دیکھتی رہی۔ صفیہ نے جیسے ہی بیگ کی زپ کھولی وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔
یہ زیور کے ڈبے، اللہ خیر، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سارا کے کمرے تک پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ پورا کا پورا کھل گیا۔ صفیہ نے مری ہوئی آواز کے ساتھ سارا کا نام پکارا، اتنا دھیما کہ ان کو اپنی آواز بھی کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے ہاری ہوئی جان کو گھسیٹتے ہوئے واپس اپنے کمرے تک آئیں، جہاں شفقت صاحب صوفے پہ بیٹھے کوئی رسالہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر آ کر خالی خالی نظروں سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگ گئیں، یوں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں۔ سارا کو جگا دیا۔ وہ رسالے کے صفحات الٹتے ہوئے صفیہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہے تھے۔ پل بھر میں ان کی سماعتوں سے صفیہ کی سسکیاں ٹکرائی تھیں۔ شفقت صاحب لمحے بھر صفیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر صفیہ بیگم کو کندھوں سے تھام کے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ سارا ٹھیک ہے؟ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اب صفیہ بیگم کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ صفیہ بیگم کی سسکیاں اب آہوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ چلی گئی، شفقت صاحب وہ گھر سے چلی گئی، خاک ڈال گئی ہمارے سروں میں۔ صفیہ بیگم نے سسکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ شفقت صاحب دل پہ ہاتھ رکھے بے اختیار نیچے بیٹھتے چلے گئے تھے۔ صفیہ فوراً سے پیشتر شفقت صاحب کی طرف لپکی تھی، جو کہ دل پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بے ہوش پڑے تھے۔ ادھر سارا کی آنکھ سورج کی روشنی کی تپش کی وجہ سے کھلی تھی، جو کھڑکی سے گزر کر براہ راست سارا کے چہرے پہ رقص کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے بیڈ سے اتر کر کمرے کے وسط میں پہنچ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس نے دیوار پہ لگی گھڑی پہ نظر ڈالی، جو صبح کے 7:45 بجا رہی تھی اور جس کی ٹک ٹک سارا کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، چونکہ گھڑیاں تو ازل سے ہی وقت کے گزر جانے کا اعلان کرنے پہ مامور ہیں۔ اسے یاد آیا تھا کہ حمزہ نے رات کو کہا تھا کہ وہ مولوی کا انتظام کرنے جا رہا ہے اور صبح قاضی کو ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ اس کی سوچ کا تسلسل دروازہ کھلنے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا اور پھر نہ سمجھی کے عالم میں دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ ساحل دروازہ کھول کر ادھ کھلے دروازے کے ساتھ ٹیک لگانے والے انداز میں دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جب سارا نے تیزی سے چہرے کو چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ ساحل ایک گہری مگر زو مانی مسکراہٹ سارا کی طرف اچھال کر پلٹنے لگا تھا، جب سارا کی کانپتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ حمزہ کہاں ہے؟ ساحل نے پلٹ کر سارا کو اپنی شاطر نظروں کے حصار میں لیا اور اب وہ ہلکے سے قہقہے کے ساتھ کہہ رہا تھا، بھول جاؤ اسے، وہ اب نہیں آئے گا۔ سارا ناسمجھی کے عالم میں اس کی بات سننے کے بعد بلبلا اٹھی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کہاں چھپایا ہے اسے؟ تم میرے ساتھ ایسے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ساحل نے کہا، میں ڈرتا نہیں ہوں تجھ سے جو جھوٹ بولوں گا۔ ساحل اس دفعہ سخت لہجے میں کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ سارا اپنی طرف آتا دیکھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی تھی، مگر ساحل نے جھپٹ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی تھی، جہاں پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ پورا 10 لاکھ لے کر گیا ہے وہ تیرا۔ سارا گھبرا کر اسے دیکھتی گئی، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ کہے، یوں جیسے وہ سارے الفاظ کھو چکی ہو، یا پھر وہ اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساحل زور سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا اور سارا کمرے کے وسط میں کھڑی دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ضعیف سی آواز گونجی تھی، 4 دیواری کی عزت بیٹی سے ہوتی ہے اور بیٹی کی عزت 4 دیواری سے۔ یہ جو بیٹیاں آنکھیں بند کر کے اس 4 دیواری کی دہلیز پار کر جاتی ہیں نا بچے، یہ 4 دیواری پھر دوبارہ کبھی ان کو پناہ نہیں دیتی۔ ان کے حصے میں محض مکان اور کوٹھے آتے ہیں، 4 دیواریاں نہیں۔ اور بچے، بیٹیاں تو باپ کی پگڑی ہوتی ہیں اور ماں کی چادر۔ تجھے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ان کے حصے میں محض مکان اور کوٹھے آتے ہیں۔ اب یہ جملہ بار بار اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے سارا نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے آگے رکھ لیے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، پنچھی اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹ رہے تھے اور سارا اٹھ کر کمرے کے دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سرکتے ہوئے اب اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کو ٹٹولنا شروع کیا، جو کہ باہر سے تو بند تھا مگر اندر بھی ایک لاک موجود تھا۔ سارا نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو کنڈی لگائی اور کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اس کا دوپٹہ سرکتے ہوئے پاؤں تک پہنچ گیا تھا۔ ایک ضعیف آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، بچے، یہ چادر تیرے سسرال والوں نے بھجوائی ہے۔ ان کے ہاں رسم ہے کہ لڑکی کی عزت کی حفاظت کی نشانی کے طور پر پہلا تحفہ چادر ہی دیتے ہیں۔ دیکھ بچے، اب تیری عزت کے محافظ 2 خاندان ہیں۔ اب اگر تو نہ چاہے تو کوئی تیرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، اور ہاں، ان 2 خاندانوں کی عزت بھی تیرے ہی حوالے ہے۔
اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا، تجھ پہ اب یہ چادر نہیں جچتی۔ سارا کو جیسے کرنٹ لگا، اس نے ایک جھماکے سے گلے میں لٹکی چادر کو اتار کر دور پھینکا تھا اور اس کی نظریں چھت کے ساتھ لٹکے پنکھے تک گئی تھی۔ ایک نظر اس نے پنکھے کو دیکھا اور ایک نظر فرش پہ پڑے دوپٹے پہ ڈالی تھی۔ ساتھ ہی باہر سے اسے کچھ لوگوں کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اور فوراً سے پیشتر اپنی چادر فرش سے اٹھا کر پنکھے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 2 3 تیسری دفعہ اس کی چادر پنکھے کے ایک پر کے ساتھ اٹک گئی تھی اور اب وہ فوراً سے اپنے گلے میں چادر کی گرہ لگا رہی تھی جب کسی نے دروازے کی کنڈی باہر سے کھولی تھی۔ اب وہ بیڈ کے ساتھ لگے بورڈ پہ پنکھے کے بٹن کو پاؤں کی مدد سے آن کر چکی تھی۔ پنکھا چلنا شروع ہو گیا تھا اور سارا کے دماغ میں اس کی زندگی بھی ایک فلم کی طرح قسط بہ قسط چل رہی تھی۔ وہ چھوٹی تھی تو باپ کی انگلی پکڑے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ اس کا باپ اس کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لاتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور کہتا میری بیٹی میری زندگی ہے۔ دروازے کو کچھ لوگ توڑ رہے تھے اور ان میں سے ہی شاید کسی ایک نے کھڑکی سے جھانکا تھا اور جھانکنے کے بعد وہ چیخا تھا کہ جلدی کرو دروازہ توڑو ورنہ ہمارا 20 لاکھ پنکھے کے ساتھ جھول جائے گا۔ اس لڑکی نے اپنے خاندان کو تو برباد کیا ہی ہے، ہمارے دھندے کا بھی ستیہ ناش کر دے گی۔ ادھر وہ شور مچا رہا تھا، ادھر دروازہ ٹوٹنے کی آوازیں تیز ہونے کے ساتھ ساتھ سارا کی سانسوں کا شور مدھم ہوتا جا رہا تھا اور پنکھے کے ساتھ لٹکا اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ لمحے بیت رہے تھے، سارا کی زندگی کی آخری قسط ختم ہونے والی تھی اور دنیا کے لیے ایک نئی کہانی، ایک نئی فلم منظر عام پر آنے والی تھی۔ دروازہ ٹوٹ چکا تھا، ساحل 2 آدمی ساتھ لیے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اب وہ پنکھے سے لاش کو اتار رہے تھے۔ گدھوں کو ان کا شکار مل چکا تھا۔ محلے میں لگے کوڑے کے ڈھیر پہ ایک بڑی سی چادر میں لپٹی کسی کی لاش پڑی تھی۔ ارد گرد محلے کے لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی لاش ہے، کسی ظالم نے چہرے کی حالت بھی بگاڑ دی ہے۔ کچھ عورتیں سرگوشی کر رہی تھی، کمبخت نے بوڑھے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ ایسی بدچلن لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ صفیہ بیگم سفید چادر پہ پڑی گٹھلیوں کو گھور رہی تھی جب کسی عورت نے باہر سے آ کر ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ خالہ، سارا مل گئی ہے۔ صفیہ بیگم بے تاثر چہرے کے ساتھ گٹھلیوں کو گھورتے ہوئے منمنائی تھی۔ اسے اس کے باپ کے ساتھ ہی دفنا